جائے کوئی میری بلا سے، میں ذکر علی کرتا ہوں خالق کی رضا سے۔ اور اچھا ہے جلو ذکر علی سن کے مکسر ہو جاؤ گے مانوس جہنم کی فضا سے۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمانے کے لیے ممبر حسینی پر تشریف لاتے ہیں علی جناب قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی شاہ صاحب آف رسول نگر۔ برائے خوشنودگی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات پڑھیے بلند۔ سب سے پہلے آج کی اس صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور
جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے میر کارواں کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ غیب کی حکومت میں غیب کے سہارے پر دنیا غیب کے انتظار میں ہے۔ توحید غیب، قیامت غیب۔ قیامت پہ بات کرنے والے کیا جانے قیامت کیا ہے؟ قیامت پہ بات صرف وہی کر سکتا ہے جو آغاز سے پہلے تھا، انتہا کے بعد ہوگا۔ جو آغاز سے پہلے تھا، انتہا کے بعد ہوگا۔ قیامت کیا ہے؟ 100 نام ہے قیامت کے، 100 نام ہے میرے قائم کے۔ جملہ میں اتنا بڑا کہوں گا، اللہ کے 100 نام کہیں، یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خیرات مالک نے مجھے بخشی۔ دنیا 99 نام کہتی، میں نے 100 کہے ہیں۔ اس جملے کی وضاحت میں نے نہیں کرنا، اپنے عقیدے کے کشکول میں اسے سنبھالنا اور مالک سے خیرات مانگنا۔ 99 نام اللہ کے، 9 اور 9 18، اور اسے پھر مفرد کرو، 8 اور 1 9، 8 اور 1 9۔ اب ایک نام اس کے ناموں میں اس کا بھی ہے جس کا اور اس کا عدد ایک ہے۔ اس بات کی وضاحت میں نے نہیں کرتا، زندگی اور اولاد کو سلامت، بڑی بیدار سماعتیں آپ بہت خوبصورتی سے آپ نے سمجھا۔ قیامت میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ بندے قیامت پہ گفتگو کریں گے، دریا چھلک جائیں گے، اور جو چھلک چکے ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، سمندر کناروں کی حدوں سے نکل جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اتریں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے۔ ذہن میں رکھنا، ستارے اتریں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے۔ وہ ستارے وہاں کے ہوں یا یہاں کے، جو زبان سمجھتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، وہ ستارے یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں، ٹوٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ستارے سے مجھے یاد آ گیا، ستارہ ہوتا کیا ہے؟ ستارے ساکن ہوتے ہیں، متحرک نہیں ہوتے۔ ستارے ساکن ہوتے ہیں، متحرک نہیں ہوتے۔ حدیث ایک مارکیٹ میں ہے، لطف لینا، مارکیٹ میں ایک حدیث ہے، اصحابی کالنجوم، صحابی ستاروں کی مانند ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ حدیث مارکیٹ میں آئے گی، لوگ کہیں گے کہ صحابی ستاروں کی مانند ہوتے ہیں،
جیسے ہی اللہ نے یہ دیکھا کہ لوگ کہیں گے صحابی ستاروں کی مانند ہوتے ہیں اور نسبت بھی نبی سے دیں گے کہ صحابی ستارے کی طرح ہوتا ہے، اللہ نے فوراً ستارے کو کمی بنا کے علی کی دہلیز پہ بھیجا۔ زندگی آپ کو اولاد کو سلامت، آپ کی زندگی۔ جیسے ہی لوگوں نے کہا آپ زندہ رہیں، آپ سلامت، بہت شکریہ، بڑی نواز حیدری۔ جیسے ہی لوگوں نے کہا، یہ سوچ لیا لوگوں نے، اللہ کو پتا تھا انہوں نے سوچنا ہے، اللہ نے ستارے کو کمی بنا کے علی کی دہلیز پہ اتار کے تا قیامت کائنات کو صحابی کی تعریف سمجھا دی۔ اگر صحابی ستارہ ہوتا ہے تو ستارہ وہی ہوتا ہے جو علی کا کمی ہوتا ہے۔ آپ سلامت۔ اگر صحابی ستارہ ہوتا، کچھ ہاتھ ابھی نیچے ہیں یا میری بات سے اتفاق نہیں ہے؟ اگر بات سے اتفاق ہے تو ہاتھ بلند رکھو، یہاں ہاتھ باندھ کے بیٹھو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ جب دینے والے کے دروازے پہ پہنچ گئے ہو، اور بندہ سیانہ نہیں ہوتا جو دینے والے کے دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلا لے، بندہ چھپا لے۔ سیانہ بندہ وہی ہے جو ہاتھ پھیلا لے۔ ہاتھ پھیلانے کی مذمت ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، مذمت ہے ہاتھ پھیلانے کی، مگر دو جگہیں ایسی ہیں جہاں ہاتھ پھیلانے کا حکم ہے۔ ہاں، ایک اللہ کے سامنے، مولا کے سامنے، مولا کے سامنے جس کے ساتھ بھی مولا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حکم ہے۔ ایک بیٹے کو حکم ہے کہ اچھا بیٹا وہ ہے جو باپ سے ہاتھ پھیلا کے مانگے، اچھا بیٹا وہ ہے جو باپ سے ہاتھ پھیلا کے مانگے، اچھا بیٹا وہ ہے جو باپ سے ہاتھ پھیلا کے مانگے۔ تو پھر کائنات میں علی سے اچھا بیٹا کون ہے؟ اور علی صرف علی نہیں، علی ید اللہ ہے۔ تو پھر مجھے فضیلت ابو طالب کا جملہ کہنے دو، جس کے سامنے اللہ کا ہاتھ خود ہاتھ پھیلا کے مانگے اسے ابو طالب۔ بات پہنچی صاحب؟ کچھ میرے محسن ابھی ہاتھ نیچے ہے بھائی، ابھی ہاتھ نیچے ہے، ہاتھ بلند رکھنا۔ جملہ آ گیا، میں نے کہہ دیا، جانا قیامت تک۔ اچھے بیٹے وہ ہوتے ہیں جو باپ سے بات کریں تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں۔ اچھے بیٹے وہ ہوتے ہیں جو بات کریں تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں، باپ کے سامنے جائیں تو نظریں جھکا کے کھڑے رہیں۔ گستاخی ہے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا۔ جو بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اس کی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اس کی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو جاتی۔ شریعت کا حکم ہے کہ باپ کے سامنے جاؤ تو نظریں جھکا لو۔ فرما بردار بیٹے وہی ہوتے ہیں جو باپ کے سامنے نظریں جھکا لیتے ہیں۔ علی سے بڑا فرما بردار بیٹا کون ہوگا؟ اور علی صرف علی نہیں، علی عین اللہ ہے۔ تو پھر مجھے فضیلت ابو طالب کا جملہ کہنے دو، جس کے سامنے عین اللہ کی آنکھیں جھک جائیں، آپ سلامت رہیں۔ ہاتھ ابھی میں بندے میں دیکھ رہا ہوں اور میں یاد کر رہا ہوں کہ کون کون سا بندہ ہے جس کے ہاتھ ابھی نیچے ہیں، ابھی ہاتھ اٹھے نہیں۔ اتنی سردی تو ابھی ہوئی نہیں، آپ نے ہاتھ چھپا لیے۔ ہاتھ نیچے رکھنے والے بندوں کے میں چہرے یاد کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن جب اس کی کرسی سجے گی نا جس کی فضیلتیں پڑھ رہا ہوں تو پھر کہوں گا مولا تیرے فضائل پڑھ رہا تھا، یہ بھی ایسے کر کے بیٹھا تھا، یہ بھی ایسے کر کے بیٹھا تھا۔ میں چہرے یاد کر، ہاتھ نیچے نہ رہے کسی، ہاتھ بلند رہنے سے بات قیامت کی طرف جائے۔ قیامت میں ستارے بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں، ستارے ٹوٹ جائیں۔ بابا جی آپ کا چہرہ مجھے بات سے گزرنے نہیں دے رہا، آپ نے ربائی تو پڑھ دی ہے، میں آگے جا نہیں پا رہا ہوں۔ بڑے توجہ صاحب، کیونکہ آپ نے جو کیا ہے وہ قیامت میں بھی ہونا ہے۔ ہاں قیامت میں بھی ہونا ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ قیامت میں بھی ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 167، چونکہ 67 اردو میں سارے نہیں سمجھتے، پنجابی میں عرض کر دوں، آیت نمبر 167،
یہ جو بابا نے کیا ہے نا وہ قرآن میں ہے، قیامت کے دن ہوگا. لو ان لنا کرتن، توجہ، لو ان لنا کرتن، نقشہ قیامت کا کھینچ رہا ہے قرآن. کچھ بندے کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، فَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا نَتَبَرَّأُ مِنَّا، تو ہم ان پیچھے چلنے والوں پہ ویسے تبرہ کریں جیسے یہ ہم پہ کر رہے ہیں. صاحب توجہ، آیت نمبر 167 ہے سورہ بقرہ کی. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ اپنے پیچھے چلنے والوں سے کہے گا کہ اگر ہم دنیا میں پلٹ جائیں نا تو ہم تم پہ ویسے لعنت بھیجیں، چاہے تبرہ کہہ لو، چاہے لعنت کہہ لو. وہ کہیں گے ہم تم پہ ویسے تبرہ کریں جیسے آج تم ہم پہ تبرہ کر رہے ہو. یہ گروہ کون سا ہے؟ جس پہ تبرہ کر رہے ہیں پیچھے چلنے والے. بڑی توجہ، پیچھے چلنے والے آگے چلنے والوں پہ، پیچھے چلنے والے آگے چلنے والوں پہ. ہم کہتے ہیں یہی کر لو، وہاں کرنا پڑے گا. یہی کر لو. پیچھے چلنے والے آگے چلنے والوں پہ. بھائی بڑی توجہ، پیچھے چلنے والے آگے چلنے والوں پہ تبرہ کریں اور وہ کہیں گے کہ ہم اگر دنیا میں پلٹ جائیں تو پھر ہم بھی تم پہ تبرہ کریں گے. اس سے اگلی لفظوں کا ترجمہ ہے یہاں تو تمہیں پتا چل گیا ہے، اب تو ہمارے پیچھے سے ہٹ جاؤ. آیت نمبر 167 ہے، یہاں تو پتا چل گیا. دو لفظ شاہ جی میں احتیاط سے کہنا، صحیح دو لفظ ہیں، بڑے محتاط ہو کے بابا میں نے کہا. جی بسم اللہ. دو لفظ ہیں میں نے بڑی احتیاط سے کہنا. یہ بندے آگے چلنے والے کون ہوں گے یہ میں نے سمجھانا ہے. یہ آگے چلنے والے کون ہوں گے؟ جو بندہ اس دن جنت میں لے کے جا رہا ہوگا اس پہ تو پیچھے چلنے والے بھائی بڑی توجہ، جو بندہ اس دن آگے آگے چلیں گے، آگے آگے چلیں گے، لے جائیں گے جہنم میں. ہاں جہنم میں لے جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، جملہ کہنے جا رہا ہوں. آگے جائیں گے جہنم میں. لیڈرشپ لفظ سمجھو، عوام کی بات نہیں، آگے چلنے والے ہیں. لیڈرشپ، جہنم کے سردار کون ہے؟ یہ جہنم، بابا میری بات تو سن لے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بات سن کے آگے بڑھیں. جنت کے سردار حسنین ہیں، جہنم کے سردار آگے آگے جا رہے ہیں کون کون؟ یہ سمجھانا ہے میں نے. میں بلا خوف خطر شجاعت ایمانی کے اعتماد پہ آج اپنے مجمع کو ان کے نام یاد کروا جاؤں گا جن کے پاس جہنم کی قیادت ہے. میرا چیلنج ہے، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کریں، محفوظ کرنے والے محفوظ کریں. پتہ چل جائے جہنم کا لیڈر کون، جنت کا قائد کون. جہنم کا لیڈر کون، جنت کا قائد کون. نام تم نے اپنے ذہنوں میں سوچنے ہیں. جو میرے ذہن میں ہوگا وہی تمہارے ذہن میں آئے گا، جو میرے دل میں ہوگا وہی تمہارے دل میں آئے گا.
اور جب نام کے متعلق نفرت دل میں پورے عروج پہ پہنچ جائے تو پھر آواز وہاں وہاں جائے جہاں مرنے والے دفن ہیں، قبریں نہیں ہیں۔ حسین جاگنا، جہاں مرنے والے دفن ہیں، میں صاحب والا کچھ کہہ گیا، جہاں مرنے والے دفن ہیں قبریں نہیں ہیں۔ پھر آواز وہاں تک جائے اگر جب ان سے سارے بولے سلامت میں بیٹھیے، تشریف رکھیے میرے موسم، آواز وہاں تک جائے، آواز جائے مسلمانوں کے قبرستان تک بھی اور یہودیوں کے قبرستان تک بھی جائے، آواز جائے۔ بابا تیرے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آواز قبر تک بھی جائے، چونے کے کنویں تک بھی جائے، بات سمجھنا، آواز قبر تک بھی جائے، کناروں سے گزرنے کا آدمی، آواز قبر تک بھی جائے، چونے کے کنویں تک بھی جائے۔ جب دل بھر جائے نا نفرت سے، پھر آوازیں بچانا نا۔ جہنم کے سردار کون؟ جہنم کے سردار کون؟ چلو پوچھے رسول سے، یا رسول اللہ یہ جہنم کے سردار کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں خطیب بنے پھرتے ہو، تمہیں نہیں پتا، میں اب ان کے نام نہیں لینا چاہتا، میں نے جنت کے سردار بنا دیے ہیں۔ سرکار جنت کے سردار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضل منہما، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ یا رسول اللہ آپ جنت کے بتا رہے ہیں، میں جہنم کے پوچھ رہا ہوں۔ سرکار میں جہنم کے پوچھ رہا ہوں، آپ جنت کے بتا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے کہا نا علی جنت کا سردار ہے، اب جو جہاں جہاں علی سے لڑے وہ جہنم کے سردار، اب جو جہاں جہاں چاہو کچھ کہہ گیا ہوں میں، جو جہاں جہاں بولو، سارے بولو، سارے بولو، جلدی آپس میں فیصلہ کر۔ بابا بات سن، سلامت رہے بھائی، سلامت رہے۔ جی ٹھیک ہے، جہنم کی سردار جی آپ بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ کی ربائی، آپ کے مقدر، آپ کے نصیب جہاں کے بیٹھے ہو، ہم بول رہے ہیں یا آپ بول رہے ہیں، یہ ان زبانوں کا کمال نہیں، یہ ان پیروں کا کمال ہے جن میں ہمارا سر پڑا ہے، یہ ان پیروں کا کمال۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جہنم کے سردار، جنت کے سردار الگ الگ کر کے نبی نے دکھا دی، نبی نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، نبی نے کوئی شے چھوڑی نہیں۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ماں کی محبت، ہاں ماں کی محبت، ممتا،
کتنے عروج پہ ہے. بیٹا کچھ بھی کر کے آئے نا اسد تو ماں مارنے والے باپ کا ہاتھ بھی روک لیتی. جن کی مائیں چلی گئی ہیں مالک ان کے درجات بلند کرے, جن کی ہیں مالک ان کا سایہ سلامت رکھے. ماں بڑا مقام ہے, اور ماں پہ بات آ گئی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رسول نے ماں کو بڑی فضیلت دی. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہوتی. ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہوتی. صرف اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے جس کا اپنا سر جنت کی ملکہ کے قدموں میں ہے. صرف اس ماں کے پیروں کے نیچے جس کا اپنا سر جنت کی ملکہ کے قدموں کے نیچے. بڑی بڑی توجہ. ماں کا مقام رسول نے سمجھایا ہے. ماں کسے کہتے ہیں, ماں کیا ہے, اور یہ ماں کی مامتا. یہ کرامت صاحب ماں کی اپنی تخلیق نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے جس نے ماں بنا دی. اچھا, پوری دنیا کی مائیں جمع ہو جائیں تو بیٹوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی رسول امت سے کرتے ہیں. جملہ سمجھنا, جتنی رسول امت سے کرتے ہیں اتنی محبت ہے. بیٹا قتل بھی کر کے آئے تو ماں چھپا لیتی ہے کہ اس نے کر تو دیا ہے, اب یہ نہ ہو جائے. لیکن ماں سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ نبی امت سے محبت کرتے ہیں. پھر بتاؤ نا, اس شخص نے پتہ نہیں کیا کر دیا تھا جسے اللہ کی کل رحمت نے محبت میں ڈھل کے بھی کہا تھا نکل جاؤ. بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ نے, کتنا بڑا گناہ ہوگا. چلو قیامت کے میدان میں مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جیئے. ایک سوال پوچھا گیا, میں اس کا جواب دے دوں. شریعت کا مسئلہ ہے, فقہ جاننے والے بھی بیٹھے ہیں. بھئی نکاح کے فسخ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب فریقین میں سے زوجین میں سے کوئی ایک مذہب بدل لیتا, ہاں مومنین ہو, مومنہ اور مومن ہو, نکاح ہو ان کا, ایک کافر ہو جائے نا تو نکاح میں طلاق کی ضرورت نہیں رہتی. بات مل گئی, پہنچ گئی بات. بھائی قبلہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں, بابا میری طرف دیکھو, بابا میری طرف دیکھو. جب زوجین میں سے فریقین میں سے مومن اور مومنہ میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے نا, ایک کافر ہو جائے تو طلاق کی ضرورت نہیں رہتی. اماں کہتے ہو نا, اماں کہتے ہو نا, میں سمجھاؤں اماں کون ہے, میں بتانے جا رہا ہوں اماں کون ہے. کہتے ہو نا اماں, اب سن لو اماں کون ہے. زوجین میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے نا تو طلاق کی ضرورت نہیں رہتی, نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اب کفر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یہ بندے کلمہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ کلمے والے کو چھوڑ دیتے ہیں. صاحبان توجہ, یہ بندے کلمہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ کلمے والے کو چھوڑ دیتے ہیں. کفر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یا بندے کلمہ چھوڑ دیتے ہیں یا کلمے والے کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کفر کی وجوہات میں سے اب دل چاہا تو ربائی میں جو مرضی لفظ پڑھنا, اس کا بدل لگا لینا. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, رسول نے فرمایا تھا کہ جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا, جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا, جو اللہ سے لڑا وہ کافر ہوا.
کے لا، نکاح کی صحت ڈھونڈ کے لا. کافر ہو جائے تو نکاح نہیں. چل قیامت کے میدان میں، چلو قیامت کے میدان. فلا انصاب بینہم، اس دن رشتے ختم، اس دن رشتے ختم، رشتے ختم. اس دن رشتے نہیں رہیں گے. بھائی بھائی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، اور حد یہ ہے کہ ماں اولاد کی نہیں. رشتے ختم. اس دن کوئی رشتہ نہیں رہے گا. بڑی توجہ، کوئی رشتہ اس دن رشتہ نہیں رہے. رسول جب فارغ ہو گئے تھے نا تو رسول نے اعلان مواخات، جسے عہد مواخات بھی کہتے ہیں، اخوت کا معاہدہ، بھائی بھائی بنانے کا اعلان. میں نے اشتہار پڑھے ہیں فلاں فلاں کا بھائی، میں اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. کون کس کا بھائی ہے، کون کس کا بھائی ہے. بڑی توجہ، کون کس کا بھائی ہے پتہ لگ جائے. رسول نے عہد مواخات کیا، اعلان مواخات کیا، اور کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا. پہلے خلیفہ کو دوسرے خلیفہ کا بھائی بنا، تیسرے خلیفہ کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنا. میں تفصیل پڑھنے جا رہا ہوں. ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا. توجہ صاحب، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا. بھائی بناتے رہے رسول، بھائی بناتے رہے رسول. ابو ذر کو سلمان کا، مقداد کو حذیفہ کا بھائی بنا دیا. رسول بناتے رہے، رسول بناتے رہے. لوگ دیکھتے رہے، علی اکیلا تنہا کھڑا ہے، علی اکیلا تنہا کھڑا ہے، علی اکیلا تنہا کھڑا ہے. لوگ بھائی بنتے رہے. آخر میں نبی نے اعلان کیا، یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ. ان سب کے رشتے قیامت میں ختم ہو جائیں گے. ہم قیامت کے حاکم ہیں، تم وہاں بھی بھائی ہو یا تم وہاں بھی بھائی ہو. زندگی آپ کی اور آپ کو سلام. وہ رشتہ، میں اپنے مطلب پہ آ گیا ہوں، مقصد پہ آ گیا ہوں. قیامت بھی علی کو محمد سے الگ نہیں کرے گی. پتہ نہیں کس نے اس جملے کا لطف لیا. قیامت بھی علی کو محمد سے الگ نہیں کرے گی. مجھے ملا کی سمجھ نہیں آتی، جیسا علی کو قیامت محمد سے الگ نہیں کرتی، ملا اسے اپنی نماز میں محمد سے الگ کرتا. مجھے سمجھ نہیں آتی جسے قیامت. رشتے ختم ہو جائیں، اس دن رشتے ختم ہو جائیں. آپ بھی سلامت رہیں، آپ کی دعائیں اس میں، آپ کی کوششیں بھی شامل ہیں. رشتے ختم ہو جائیں گے اس دن. اور رسول نے فرمایا تھا، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار. جو نبی مردوں کا وہی عورتوں کا، جو امام مردوں کا وہی عورتوں کا. تو یا رسول اللہ، یہ جنت میں عورتوں کی سرداری الگ کیوں؟ جو نبی مردوں کا وہی عورتوں کا، جو امام مردوں کا وہی عورتوں کا، جنت میں سرداری الگ کیوں؟ سرکار فرماتا ہے، چپ رہو، میں نے جنت میں کچھ عورتوں کا رستہ روکنا، اس لیے الگ اعلان کیا ہے. کچھ عورتوں کا رستہ روکنا ہے، کچھ عورتوں کا رستہ روکنا.
اس لیے میں نے الگ سے حکومت کا اعلان، میری بیٹی جنت کی عورتوں کے ساتھ، میرے بیٹے جنت کے مردوں کے سردار، جو جنت میں مرد ہوں گے نا، جو جنت میں، جنہیں اردو ادب سے پیار ہے ان کے لیے جملہ کہنے والا، جو جنت میں مرد ہوں گے اور جو مرد ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ بڑی صاحبان میں کہہ گیا، جو مرد ہوں گے نا وہ جنت میں ہوں گے، جو مرد ہوں گے نا، تصویر دیکھ کے نہ کہہ دینا مرد ہے، تصویر دیکھ کے چہرے ایک جیسے، جسم ایک جیسے، ایسے مرد نہیں ہوتا۔ اگر ایسے مرد ہوتا تو رسول خیبر میں نہ کہتے کل اسے علم دوں گا جو مرد آیا صاحبان توجہ، رسول خیبر میں نہ کہتے کل علم اسے دوں گا، رسول خیبر میں نہ کہتے کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ ہاں مرد جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، حسنین ان کے سردار، سیدہ عورتوں کی سردار، علی ان سے بھی افضل، ان پہ علی کی حکومت۔ یا رسول اللہ آپ نے جنت میں گورنمنٹ فریم کا اعلان کر دیا، آپ نے سمجھا دیا، یہ سردار سارے بتا دیا۔ یا رسول اللہ میں بزم کسا دیکھ رہا ہوں، آپ سب سے افضل ہیں، آپ نے اپنے لیے جنت میں کسی عہدے کا اعلان نہیں کیا، اپنے لیے بھی تو کسی عہدے کا اعلان کرے نا، یہ کہہ دیں میں نبیوں کا سردار، یا یہ کہہ دیں کہ میں اولے العزم رسولوں کا سردار، آپ نے کسی عہدے کا اپنے لیے اعلان نہیں کیا۔ رسول فرماتے ہیں میں اپنے لیے عہدے کا اعلان نہیں کروں گا، تجھے نہیں پتا میری نظریں ہیں عاشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے ملا کے دل میں جنم لینے والی خیانت تک۔ میری نظریں وہاں تک ہیں، میری نگاہیں وہاں تک ہے، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے لیے جنت میں کسی عہدے کا اعلان نہیں کیا، میں نے سارے عہدے علی کی زوجہ کو، علی کے بیٹوں کو، علی کو دے دیے، سارے عہدے علی کے نام کر دیے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں صرف محمد 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 کرتے رہیں گے، میں نے صرف علی کے نام سارے عہدے کر کے جنت میں ایک رستہ روک دیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مجھ سے جنت مانگنے بھی نہ آئے جس کا کلمہ محمد پہ رک جائے، کوئی ایسا بندہ جنت مانگنے بھی نہ آئے۔ یہ ستے باب ہے، احتیاطی کرنی۔ چلو میدان قیامت میں چل کے دیکھو، کیا شان ہوگی قیامت میں۔ گروہ در گروہ لوگ آئیں گے، گروہ در گروہ لوگ آئیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت کے لیے نا پچھلے سال میں نے 8 اشرے پڑھے تھے، تو ٹائم میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے جلدی ہوتی تھی، اب میں نے 6 کر لی۔ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں 2 اشرے ملا کے علی شاہ کے پاس پڑھوں اور کل 4 ہو جائیں، ٹائم زیادہ ہو۔ جب مجھے باتیں آنا شروع ہوتی ہیں تب میرا وقت ختم ہو جاتا ہے، میں اس وقت پھر مجھے بھی الجھن ہوتی ہے، آپ سے زیادہ مجھے الجھن ہوتی ہے، کیونکہ آپ بھی عزادار ہیں، میں بھی عزادار ہوں، آپ بھی ذاکر ہیں، میں بھی ذاکر ہوں۔ میں صرف زبان سے کہہ رہا ہوں، آپ کے دل بھی دھڑک دھڑک کے علی علی کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی ذاکر ہیں، آپ بھی ذاکر ہیں، ہم بھی عزادار ہیں، آپ بھی ذاکر ہیں، ہم بھی ملنگ ہیں، آپ بھی ملنگ ہیں۔ آپ کا نعرہ بھی علی، ہمارا نعرہ بھی علی، اور صرف میرا اور آپ کا نعرہ علی نہیں، غدیر کے میدان میں جا کے دیکھو، رسول کا نعرہ بھی علی، اللہ کا نعرہ بھی علی، سب کا نعرہ علی، سب کا نعرہ علی۔ یہ چل کے دیکھو قیامت کے میدان میں پہاڑ نہیں ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے، زمین ہی زمین ہوگی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ آسمان کے حجاب ہٹ جائے گا، نظر کے لیے حد نظر نہیں رہے گی۔ ہاں لوگوں کے جسموں پہ لباس نہیں ہوں گے، لوگوں کے جسموں پہ لباس نہیں ہوں گے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کے بعد جس کا جو دل چاہے
فیصلہ کر لے. میدان قیامت میں داخل ہوتے ہی پتا چل جائے گا کون جہنمی ہے کون جنتی ہے. بڑی توجہ کہنے جا رہا ہوں. جن کے جسم اور ایمان ہوں گے نا انہیں پتا چل جائے گا ہم جہنمی ہیں. جن کے لباس ہوں گے نا انہیں پتا چل جائے گا ہم جنتی ہیں. محمد ابن سنان کوفی نے میرے مولا سے پوچھا مولا میں قیامت میں عریان نہیں اٹھنا چاہتا, لباس کا کیا انتظام کروں؟ سرکار نے فرمایا علی ولی اللہ پڑھا کرو. حسین جاگنا میں لباس کا کیا انتظام کروں؟ اب تیری مرضی ہے. مرضی تیری ہے. گروہ بندے میدان قیامت میں آئیں. ہاں اس دن لوگ عریاں ہوں گے مگر دوسرے کی عریانی کی طرف نظر نہیں جائے گی. میں موعظے کا ایک جملہ کہوں اگر آپ تک پہنچ جائے تو ہمارے اور آپ کے کردار میں کچھ اصلاح ہو جائے. جب بندے کو پتا ہو نا میں خود ننگا ہوں تو وہ دوسرے کو نہیں دیکھتا. صاحبان توجہ اس جملے کو سنبھالیے گا, اس جملے کو سنبھالیے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. جب بندے کو علم ہو جائے نا میں خود ننگا ہوں وہ دوسرے کو نہیں دیکھتا, اپنے آپ پہ نظر رکھو. میں نے ایک ریت دیکھی ہے کہ میں کسی سے لڑ پڑا ہوں نا تو میں نے کہہ دیا منافق ہے. رسول بن گئے دوسرے کو منافق کہہ رہے. اور تیری میری دشمنی سے بندہ منافق نہیں ہوتا. میرے ساتھ بندہ بولے نہ بولے جہنمی تو نہیں ہوگا میری وجہ سے. ہو سکتا ہے علی کو وہ مجھ سے زیادہ پسند ہو. رسول نے فیصلہ کر دیا تھا خبردار آپس کی دشمنیوں میں منافق نہ کہنا. منافق بس وہی ہوتا ہے جو منکر ولایت علی ہو. منافق بس وہی ہے. یہ میری اور تیری دشمنی سے بندہ منافق. بندے بیٹھے ہو چھڈو جی منافق ہے, ایسے منافق نہ کہو, خود منافق بن جاؤ گے. مومن کی تذلیل کر رہے ہو, ایسے منافق نہیں کہنا. قیامت میں لوگ گروہ در گروہ آئیں گے. بڑی عام سی بات ہے, منافق نہیں ہونا چاہیے. بڑی عام سی بات ہے. اور میں عرض کرنے جا رہا ہوں جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے تسبیح اللہ کی کرنا. یہ جو میں علی علی کہہ رہا ہوں ہاں میں تسبیح کر رہا ہوں, غیر کا ذکر نہیں ہے. جاؤ قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے فدعو, اسے بلاؤ. کیسے؟ اسماء الحسنی سے, اسے پیارے پیارے ناموں سے بلاؤ. بلاؤ اسے, بلاؤ پیارے پیارے ناموں سے. ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا مولا یہ اللہ کے پیارے پیارے نام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نحن اسماء الحسنی, ہم اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. ہم اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. جملہ نہیں پہنچا, ہم اللہ کے پیارے پیارے نام. قیامت کے میدان میں چلو گروہ در گروہ لوگ آئیں گے. گروہ در گروہ لوگ آئیں گے. میں چلیں ایک جملہ یہاں رک کے کہہ دیتا ہوں. جو سبح للہ ما فی السماوات, جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے, چاہے شہود میں ہے, چاہے غیب میں ہے, چاہے ظاہر میں ہے, چاہے باطن میں ہے. سب کچھ اللہ کے لیے. بڑی توجہ, یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے نا, کہنے کے لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم اللہ اللہ کیسے کریں. یہ جو بندے اللہ اللہ کرتے ہیں نا یہ باہر نکل جاتے ہیں جنگلوں میں, دریاؤں پہ جا کے بسیرا کر لیتے ہیں, شہروں میں نکل جاتے ہیں, اولاد چھوڑ دیتے ہیں, ازواج چھوڑ دیتے ہیں, گھر بار چھوڑ دیتے ہیں, دوست چھوڑ دیتے ہیں, اور پوچھتے ہیں کہ یہ ترک دنیا کیوں کیا, دنیا کیوں چھوڑ دی؟ تو کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے کے لیے. ہم کو اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑ رہے ہو,
आओ मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। अल्लाह अल्लाह कहना हो तो दुनिया छोड़ना पड़ती है, अली अली कहो दुनिया तुम्हें खुद छोड़ जाएगी। अली अली कहो फिर अल्लाह अल्लाह कहना। अली अली कहो दुनिया तुम्हें खुद छोड़ जाएगी, क्योंकि जहां अली हो वहां दुनिया नहीं आती, दुनिया वहां नहीं आती। और ये ऐसे नहीं मैंने जुमला कह दिया, दुनिया और अली मुत्तज़ाद है, दुनिया और अली मुत्तज़ाद है। अली बुलंदी है, दुनिया का मादा अदना है, अदना से दुनिया है, पस्त पस्त को दुनिया कहते हैं, बुलंद को अली कहते हैं। इसलिए डॉक्टर शरीयती ने कहा था, डॉक्टर शरीयती ने लिखा, कान की बात कहीं से भी मिल जाती है। डॉक्टर शरीयती ने लिखा कि यह जिस्म एक पस्ती है, दुनिया के साथ मुंसलिक है, रूह एक बुलंदी है, अल्लाह से वाबस्ता है। रूह और जिस्म के मादे के दरमियान तवील फासला है, और इस फासले को जो कुव्वत तय करती है उसे दीन कहते हैं, और जो ताकत दीन पे मुकम्मल तौर पे हावी हो जाए उसे अली कहते हैं। जो दीन पे मुकम्मल तौर पे हावी हो जाए उसे अली कहते हैं। कयामत के दिन लोग जौक दर जौक आएंगे, लेकिन मेरा दिल चाहता है इसे कल पे उठा रहा है, दिल मेरा बार बार चाह रहा है कि मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन एक जुमला मुझे रोक रहा है। हर शय तस्बीह करती है अल्लाह की, हर शय करती है, जामिद भी मुतहर्रक भी सब करते हैं, जानवर भी दरख्त भी, चौपाए भी परिंदे भी, सारे तस्बीह करते हैं। ये आवाजें कहीं से आ रही हैं, बंद करो। सारे तस्बीह करते हैं, और तस्बीह करते करते नजस भी करते हैं, पाक भी करते हैं, नजस भी करते हैं, पाक भी करते हैं। ये जानवरों में हलाल भी करते हैं, हराम भी करते हैं। अबू वसीर ने मौला से पूछा था, मौला ये जो कुत्ता है बड़ा नजस है, ये भी अल्लाह की तस्बीह करता है, शुक्र अदा करता है उसका? सरकार ने फरमाया हाँ, कुत्ता अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मौला क्या शुक्र अदा करता है? इसने क्या, ये तो नजस वाला है, ये क्या शुक्र अदा करता है? सरकार ने फरमाया ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर नहीं बनाया। जुमला आज की फलाइल की मंजिल का आखिरी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर नहीं बनाया। तो मौला फिर ये खिंजीर भी तस्बीह करता है? फरमाया हाँ, खिंजीर भी तस्बीह करता है। मौला क्या करता है? मौला ने फरमाया खिंजीर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुनाफिक नहीं बनाया। हुसैन जागो, अल्लाह तेरा शुक्र है। खिंजीर कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुनाफिक नहीं बनाया, और मुनाफिक कहते ही उसे है जो अली की विलायत का मुनकर हो। मुनाफिक कहते ही उसे जो विलायत अली का मुनकर उसे मुनाफिक है। निफाक पे दुनिया डटी रहे, करती रहे निफाक, लेकिन याद रखना कयामत के दिन तुम्हारे रिश्ते काम नहीं आएंगे। कयामत के दिन नबुव्वत के रिश्ते काम आएंगे। भाई मेरी तकरीर क्या तकरीर है, नहीं जाने दे रहे हो ना? तकरीर मेरी तकरीर क्या है? लोगों ने नबी की तकरीर सुन के नहीं पढ़ा। बाबा मेरी तकरीर क्या है? 1.25 लाख का मजमा था, 1.25 लाख का मजमा था। चलो वादा रहा कल गदीर सुना देंगे। लोगों ने नबी की जुबान से तकरीर सुन के नहीं पढ़ा। मेरी तकरीर से क्या होगा? बड़ी तवज्जो। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, कुछ लोग हमारी दुश्मनी में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते। खुशकिस्मत है, बस
جو کیل کسی تہلیس میں لگ جائے نا وہ دروازے کا حصہ بن جاتا ہے. اب تو بات یوں ہو گئی ہے پورے گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، گجرات میں، لاہور میں مقصرین کو رضوی کے نام سے چڑھوانے لگی ہے. میرے مولا کا کرم ہے، لاکھ احسان ہے، لاکھ احسان ہے. میں نے بڑی فہرست پہ نظر دوڑائی ہے کہ میرا ذاتی دشمن کون کون ہے. اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری ماں کے پاک دودھ کا فضل یہ ہے کہ میرے دشمنوں کی پوری فہرست میں ایک بھی میرا ذاتی نہیں، سب میرے عقیدے کے. یہ میرے مالک کا کرم ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے، مالک کا کرم ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے. ہاں یہ سائیں کا احسان ہے. اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے مسلم کوفہ نہیں گئے تھے، علی کے دشمنوں کے خلاف. آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، عبادت ہو گئی. مخدومہ عالمین علی شاہ تجھے بیٹوں کے ساتھ تعبد اللہ آباد آباد رکھے. یہ جو میرے محسن آئے ہیں، یہ جو دعائیں لے کے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں، اسے باطنی نہ سمجھنا. کربلا سے شام تک کے راستے میں چھوٹے چھوٹے پیروں کے سرخ نشانوں کا واسطہ. سیدہ آپ کو سلامت رہے، بابا سلامت رہے. یہ جن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، میں اپنے نوجوان عزیزوں سے کہوں گا، بزرگوں سے درخواست کروں گا، ہاں دل تھا میں سرکار امیر مسلم پڑھتا، لیکن دعا نے میرا رخ موڑ دیا. کل بابا علم کی شبیہ ہے نا، کیسے کل پڑھیں گا عباس جب آج سکینہ نہیں پڑھوں گا. بابا یہ سپیکر ہٹا دینا، میں اتروں گا چھوٹی زہرا کا ذکر کرنا. سیدہ آپ کو سلام، مخدومہ عالمین آپ کو سلامت رہے، آباد رہے، زندہ رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. پڑھا ہے میں نے یتیم بچی، پڑھا ہے میں نے یتیم بچی، کئی دفعہ قافلے سے بچھڑی. پڑھا ہے میں نے یتیم بچی، کئی دفعہ قافلے سے بچھڑی. پھر کہہ رہا ہوں، پڑھا ہے میں نے یتیم بچی، کئی دفعہ قافلے سے بچھڑی. وہ جب بچھڑتی تو اس کے بابا کی بوسہ گاہے رسول گردن پہ اپنا خنجر چلانے والا لعین قاتل اٹھا کے ہاتھوں میں تازیانہ شباب غیرت ضعیف مولا کی پشت پر ایک سوال لکھتا. شباب غیرت ضعیف مولا کی پشت پر ایک سوال لکھتا. سوال سننا، وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ حسین کا سر ہے جس سنا پہ، حسین کا سر ہے جس سنا پہ وہ کیوں رکی ہے؟ تو بے سہارا مسافروں کے دلوں کی ڈھارس امیر کہتا، اے رہ کی جاگیر کے پجاری ہماری کمسن بطول زادی جو قافلے سے بچھڑ گئی ہے، حسین بابا کا دل وہی ہے. یہ سن کے ظالم وہاں پہ آیا جہاں پہ چند بے کفن شہیدوں کے تن سروں سے جدا پڑے تھے. انہی شہیدوں کے درمیان چپ کھڑی سکینہ نے جب یہ دیکھا وہ آ گیا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا. اب جس نے سرخ نشان سمجھنے ہے نا وہ ان مصروں پہ غور رکھے. تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا. سکینہ بھیا کے پاس پہنچی، سکینہ بھیا کے پاس پہنچی، سکینہ بھیا کے پاس پہنچی.
پہنچی, اللہ کرے مصرع سن کے کوئی مر نہ جائے. سکینہ بھیا کے پاس پہنچی, وہ کیسے آئی یہ بات رستہ بتا رہا تھا. سیدہ سلامت رکھے آپ کو, مخدومہ آباد رکھے آپ کو, بی بی آباد رکھے آپ کو, جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں, سیدہ آباد رکھے. سکینہ بھیا کے پاس پہنچی, وہ کیسے آئی یہ بات رستہ بتا رہا تھا. 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 جہاں جہاں پر لعین وحشی کے تیز گھوڑے کے سم پڑے تھے, وہاں وہاں پاپ رہنا بچی کے سرخ قدموں کی داستان تھی. سیدہ سلامت رکھے, بی بی سلامت رکھے. تیاری کر گئے ہو, دل میرا چاہ رہا ہے وقت تھوڑا لگے یا زیادہ لگے. ہائے ہائے ہائے, فہرست بنی سکینہ ساتھ, مدینہ چھٹا سکینہ ساتھ. تعارف کرواؤں سکینہ کا, کون ہے سکینہ؟ سکینہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو حسین کے سینے پہ بیٹھ کے غازی سے باتیں کرتی ہے. جو حسین کے سینے پہ بیٹھ کے غازی سے باتیں کرتی, جو حسین کے سینے پہ بیٹھ کے غازی سے باتیں کرتی, اسے سکینہ کہتے ہیں. کربلا آ گئی, سکینہ ہر خیمے کی رونق, سکینہ ہر خیمے کا حصہ. سکینہ کبھی قاسم کے پاس, سکینہ کبھی قاسم کے پاس. ایک جملہ کہوں, اللہ کرے بیٹیاں بہنیں برداشت کر جائیں. 8, 9, 10 محرم کی پوری رات سکینہ قاسم کے سہرے کے پھولوں پہ تسبیح پڑھتی رہی. بھائی جملہ میں کہہ گیا ہوں, سکینہ ساری رات خیرات مانگنا, جھولی پھیلا کے خیرات مانگنا. ساری رات سکینہ قاسم کے سہرے کے پھولوں پہ تسبیح پڑھتی رہی. رات گزر گئی, دن آ گیا. قاسم دلہا بنا سکینہ کے سامنے, سغرا کا خط آیا سکینہ کے سامنے. قاسم پلٹ گیا سکینہ کے سامنے. مشک غازی کی چھٹ گئی سکینہ کے سامنے. مشک چھٹ گئی سکینہ کے سامنے. مشک پھٹ گئی, غازی اتر گیا. اس کے بعد سکینہ نے بچوں کی مجلس کی اور آواز دے کے کہتی ہے, سادات کے بچوں, تمہیں میری قسم اب مر جانا, پانی نہ مانگنا. جس نے بات کرنا, سکینہ نے خطاب کیا, اب اتر جانا, بچھڑ جانا, گر جانا, پانی نہ مانگنا. جسے ابھی خیرات نہیں ملی وہ ہاتھ پھیلائے, پانی نہ مانگنا. سکینہ کربلا میں, سکینہ کربلا سے چلی کوفہ کا بازار. میں سخت پڑھنے کا عادی نہیں, چونکہ تو رونا چاہتا ہے, میں بات چھپانا نہیں چاہتا. اس ذکر کی عزت کی قسم, 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 کبھی 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 ماں رباب سے پوچھتی تھی, ماں رباب سے پوچھتی تھی, اماں خیر ہے رکوع ختم کر دے, میری گردن گھٹتی ہے تو گھٹ جائے. جس نے ابھی ماتم نہیں کیا, اماں رکوع ختم کر دے, اماں سیدھی کھڑی ہو جا, ماتم کر, ماتم کر, ماتم کر, ماتم کر. سکینہ کی مجلس پر رہو, میری گردن گھٹتی ہے, اماں گھٹ جائے, اماں گھٹ جائے میری گردن. اماں تو رکوع ختم کر کے ایک بار قیام کر لے. کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں نہیں سمجھی یہ رکوع کیا ہے, قیام کیا ہے. ادارو ایک ہی رسی میں ماں بیٹی تھی, صرف ماں بیٹی نہیں, 9 بیویاں ایک رسی. سکینہ کا قد ظاہراً سب سے چھوٹا, وہی رسی ام رباب کی گردن میں, وہی رسی سکینہ کی گردن میں. بی بی دیکھتی تھی نا بیٹی کا دم گھٹا ہے. بازار شام میں ام رباب جھک جاتی. جس نے ابھی تک ماتم نہیں کیا, جس نے ابھی تک ماتم نہیں کیا, وہ ماتم کی تیاری کرے. میرا دل چاہ رہا ہے میں مصاحب پڑھوں. مسئلہ دارو, پتھر لگتے رہے, پتھر لگتے رہے. سکینہ کھاتی رہی, پتھر لگے, سکینہ نے کھائے. سکینہ چلی گئی دربار یزید میں. سکینہ گئی دربار یزید میں. دربار یزید کا عجیب ماحول تھا. 9 بیویاں ایک رسی, 9 بیویاں ایک رسی. یزید کے پہلو میں بیٹھا ہوا سفیر روم کہتا ہے, یزید وہ اس سے بڑا مصاحب ماتمیہ نہیں ہے. سفیر روم کہتا ہے, یزید وہ بچی کون ہے, ہم مر کیوں نہیں گئے یہ پڑھنے سے پہلے. یزید وہ بچی کون ہے. یزید کہتا ہے کون بچی. سفیر
سکینہ 4 قدم دربار میں چلی،